آج کل ویسے آپ کو بتائیں کہ دیہی علاقوں کے بجائے شہری علاقوں میں ریڈیو زیادہ سنا جاتا ہے. گاڑیوں میں سفر کرنے والے بیشتر لوگ موسم اور ٹریفک وغیرہ کی معلومات کے لیے ریڈیو پر ہی انحصار کرتے ہیں, لیکن ریڈیو کو بھی اب بہت سے مسائل کا سامنا ہے. مطلب اتنے مسائل کا سامنا آ گیا ہے کیونکہ ادروائز اتنے میڈیمز آ گئے ہیں کہ اب وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ ریڈیو چینل جو چل رہے ہیں ان کو کیسے چلاتے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, بی بی سی کی ریڈیو سروس بھی وہ جو ریڈیو پہ جاتی تھی وہ شاید اب بند ہو گئی ہے, آن لائن وغیرہ پلیٹ فارم وہ جاری رہے گا, لیکن یہ ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو کیا اس کو تبدیلی کے زمرے میں لیا جائے کہ ہاں اب آن لائن پلیٹ فارم شفٹ ہو رہے ہیں تو ریڈیو بھی ایک نئے میڈیم جس کو ہم ویب اسٹریمنگ کہہ سکتے ہیں اس پہ ہوگا, اور اس طرح سے مارکونی نے جو ایجاد کی تھی ٹیکنالوجی اس کے اوپر نہیں رہے گا, یا پھر ریڈیو کو ہی ایکچولی خطرات لاحق ہیں؟ اس پہ ہم بات کریں گے. جی, ذوالفقار شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ایک ویٹرن براڈ کاسٹر ہیں, ان کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے. اور یہ جو ہمارا ایک شک سا ہے نا کہ ریڈیو کا فیوچر شاید اب ہمیں ختم ہوتا ہی نظر آ رہا ہے, ان سے سب سے پہلے تو یہی سوال کر لیتے ہیں ذوالفقار صاحب, ریڈیو از ڈائنگ یا پھر اب کیا لگتا ہے کہ ریڈیو کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا؟ کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے اور خاص طور پہ نئی جنریشن کو دیکھیں, جتنی چیزیں ہم نے مینشن کی ہیں ریڈیو کے فوائد وہ تو انٹرنیٹ پہ ان کو مل رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. ایک تو بہت بہت شکریہ ہما آپ کا بھی, عبداللہ آپ کا بھی, اور جیو پاکستان آپ کا بھی کہ آپ نے ریڈیو کے بارے میں گفتگو کی اور موقع دیا کہ ہم اپنی بات عوام تک پہنچائیں اور حکمرانوں تک بھی پہنچائیں کہ ریڈیو لائسنسز جو پرائیویٹ ریڈیو اسٹیشنز ہیں وہ واقعی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور صرف پاکستان میں ایسا ہے, دنیا بھر میں ایسا نہیں ہے. دنیا بھر میں ریڈیو ایک بہت اہم میڈیم ہے, اور آپ نے کہا کہ ریڈیو زندہ ہے 100 سال سے, تو آگے آنے والے 100 سال بھی زندہ رہے گا. ریڈیو کی اہمیت یہ ہے کہ وہ سب سے پرانا میڈیم ہے اور ایک فری میڈیم ہے. عوام الناس کو یہ واحد ایک سہولت ہے جو کہ ان کو پیسے نہیں خرچ کرنے پڑتے. یہ کمپینین میڈیم ہے ہر انسان کے ساتھ. یہ گاڑی میں, کہیں سفر میں, کسی کام کرتے ہوئے یہ واحد میڈیم ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی اس کو ہنڈرنس نہیں ہوتی, اور اس کے لیے اجازت ہے کہ آپ دیگر کام کرتے ہوئے, ڈرائیو کرتے ہوئے ریڈیو سنیں. پھر یہ جتنا اہم ہے عمرا کے لیے, ایلیٹ کلاس کے لیے, اتنا ہی غریب کے لیے اتنا ہی اہم ہے. آپ چاہے آج لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی لے لیں, اس کے ڈیش بورڈ پر ریڈیو بالکل جھومر کی طرح لگا ہوگا, اور وہ خوبصورتی ہوتی ہے اس گاڑی کی, اور اس سے فوائد بھی لیتے ہیں. اور پھر یہ اس میڈیم کو پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو جس لائسنس فیس پر ہمیں ریڈیو اسٹیشنز ملے تھے پرائیویٹ ریڈیو اسٹیشنز کو, وہ لائسنس فیس کا جب رینیول کی باری آئی تو امینڈمنٹ کر دی گئی قانون میں, اور اس قانون میں امینڈمنٹس کرنے کے بعد کہا گیا کہ جی جو کرنٹ فیس ہے, جو بگ پرائس ہے, وہ اس پر آپ کو ریڈیو رینیول ہوگا. تو جنہوں نے پہلے لائسنس لیے تھے وہ پیسے وہ برداشت نہیں کر سکتے. بغیر کسی اسٹڈی کیے ہوئے یہ صورتحال سامنے آئی. تو ابھی بھی ہم بجائے کہ ہم اپنی امپروومنٹ پر کام کریں, آج بھی ریڈیو وکیلوں کو اپنی اہم ترین کمائی جو ہے وہ ان کو دے رہے ہیں کہ جی آپ ہماری بات حکومت کو سمجھائیں, اور سپریم کورٹ تک. ریڈیو میں بڑے انفلوئنشل لوگ بھی ہیں ذوالفقار شاہ صاحب, آپ کی اتنی خدمات ہیں اس میڈیم کے لیے, آئی ایم شیور آپ کے روابط بھی ہوں گے یا آپ کے کولیگز کے روابط ہوں گے. جو موجودہ حکومت ہے یا اس سے پہلے والی حکومت ہے, کب سے ایشو چل رہے ہیں, ایک تو یہ ایکسپلین کر دیں. آپ نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی, نیگوشیشن سے بہت سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں, تو آپ نے بتایا نہیں کہ بھائی یہ ان ریئلسٹک فیس ہے. کئی میٹنگز ہوئی ہیں, اور میٹنگز میں کئی دفعہ وہ باتیں طے بھی ہوئی ہیں, اور وہ افسران کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے بھی ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, اور لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے, سپریم کورٹ کے احکامات ہیں, اور اگر ہم نے یہ پیسے چارج نہیں کیے تو ہمارے پاس وہ آپ کے آ جائیں گے جو واچ ڈاگز ہیں, فائنینشیل واچ ڈاگز ہیں, وہ آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ آپ نے ان سے پیسے کیوں نہیں لیے. لیکن ایز آف ٹوڈے وہ کر چکے ہیں جس کے پیسے دینے ہیں. تو لگتا ہے ایسے ہے کہ آنے والے وقت میں بہت مشکل صورتحال کا سامنا ہوگا, اور یہ اس میں ہمیں ایک ریلیف چاہیے, ون ٹائم ریلیف چاہیے. کیا خدشہ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو کیا ریڈیو سٹیشنز بہت سارے بند ہو جائیں گے؟ کتنے ہیں ویسے پاکستان میں ریجنل؟ بند کر دیں گے تو بند ہو جائیں گے. اگر بند نہیں کریں گے تو جس طرح ابھی تک زندہ ہیں ہم, وہ چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں. کئی لوگوں کا اس سے روزگار وابستہ ہے, بہت سے لوگ اس کو کریئر بنائے ہوئے ہیں, اور جس کا پینڈیمک میں دنیا بھر نے, کووڈ کے دوران دنیا بھر نے اپنے ریڈیو اسٹیشنز کو گرانٹس دیے ہیں کہ وہ ابھی انٹرنیٹ پر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے کتنی گرانٹس پرائیویٹ ریڈیو اسٹیشنز کو دی گئی ہیں کہ انہوں نے تکلیف کے دوران, اس مشکل صورتحال کے دوران میسج لوگوں تک پہنچایا, ان کو انٹرٹین کیا. جب لاک ڈاؤن تھا لوگ اپنے گھروں میں محصور تھے,
تو ان کو گرانٹ دی گئی کہ کوئی اشتہار نہیں چلتا تھا لیکن آپ نے اپنا آپ کو زندہ رکھا اور لوگوں کا خیال کیا, اویئرنیس کی. لیکن ہمارے یہاں گرانٹ کے بجائے ہم سے پیسے مانگے جا رہے ہیں, اور وہ بھی اتنے پیسے مانگے جا رہے ہیں, کئی 100 گنا زیادہ فیس چارج کی جا رہی ہے, اور وہ اس کے لیٹرز آتے ہیں اور اس کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں. ہم ان سے میٹنگ کرنے کے بجائے وکیلوں سے میٹنگ کرتے ہیں کہ جی خدا رہا ہماری بات کو بہتر انداز میں قانون. اچھا, آئرنی یہ ہے کہ جب انلیگل ریڈیو اسٹیشنز جو سوات میں بھی کتنے عرصے چلتے رہے ہیں, جس میں سے یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں اپنا میسج اکراس کرتے ہیں, ان کو یہ کبھی بند نہیں کر سکے. جو صحیح کام کر رہی ہیں ان کو بند کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ذوالفقار شاہ صاحب, یہ ضرور بتائیے گا, ابھی ریسنٹلی جو خبر آئی ہے BBC اردو سروس ختم کرنے کی, مطلب بڑے لوگوں کو ایک تو نوسٹیلجیا بھی ہے کیونکہ بڑا پرانا یہ چل بھی رہا تھا, ایک بڑا پرائمری سورس آف انفارمیشن بھی تھا. اب اتنا بڑا ادارہ اگر اپنی سروس ختم کر رہا ہے تو وہ ایک سگنل جو ہے وہ پہنچتا ہے باقی اداروں کے لیے بھی, باقی ریڈیو اسٹیشنز کے لیے, کہ واقعی وائبل نہیں ہے اس کو چلانا. یہ صحیح بات ہے؟ ہاں بالکل نہیں, BBC سے ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے کیونکہ BBC ایک نان کمرشل ادارہ تھا, اور وہ BBC حکومت برطانیہ کی حکومت اس کے توسط سے چلتا تھا, اور وہ انفارمیشن پہنچانے کا ذریعہ تھا. BBC کے لوگ ہمارے پاس یہاں ریڈیو اسٹیشن با کر بیٹھے بھی ہیں, تو ان کی جو سننے والے لوگ ہیں, سامعین ہیں, وہ دنیا بھر میں ہیں. BBC کی ٹیریٹریز کیونکہ وہ مختلف بینڈ وڈتھ پہ کام کرتے ہیں, مختلف میگا ہرٹز پر ان کی نشریات جاتی ہیں. چائنا کے ریڈیو اسٹیشن بھی ان سے وہ کلیش کر رہے تھے اور وہ تبدیل نہیں ہو سکتا تھا. تو وہ ڈیجیٹل پر تو ہے, براڈ کاسٹنگ انہوں نے بند نہیں کی ہے, لیکن وہ ڈیجیٹل پر آج بھی ہے. آج بھی وہ پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے نشر ہوتے ہیں. دیکھیں, ذرائع ابلاغ کے 3 ذرائع تھے, ایک اخبار تھا, ایک ٹیلی ویژن, اور آپ کا اس میں ریڈیو. اب اس میں چوتھا ڈیجیٹل میڈیا جو آیا ہے, نئی فیملی ممبر ہے, اس ڈیجیٹل میڈیا نے بہت کچھ تبدیل کیا ہے. لیکن مختصراً ذوالفقار شاہ صاحب لاسٹلی بتائیے گا, میں بھی 200 سال پرانی ٹیکنالوجی پہ اب اخبار پرنٹ نہیں ہو سکتا, اور بہت سارے اخبارات ڈیجیٹلی زیادہ دیکھے اور پڑھے جاتے ہیں, اور ریڈیو بھی جیسے BBC بھی ڈیجیٹلی شفٹ ہو گیا ہے. تو میں بھی ڈیجیٹل ریڈیو نیو نارمل کی ریڈیو بھی ڈیجیٹل ہو جائیں گے سارے, جو کہ ایکچولی بہت جگہ ہے بھی. اس ریڈیو نے اتار چڑھاؤ یہ سارے دیکھیں, سب دیکھیں. جب ٹی وی آیا تھا تو سب نے کہا ریڈیو مر جائے گا, جب دیگر میڈیم آئے سب نے کہا کہ ریڈیو شاید پیچھے کہیں آبسلیٹ ہو جائے. نہیں, ریڈیو آج بھی زندہ ہے, اگلے 100 سال بھی زندہ رہے گا. ہاں, اس کے انداز بیان کرنے کے, لوگوں تک پہنچنے کے مختلف ہیں. میں آپ کو آج بھی بتاؤں, میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے پاکستان کے تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ لوگ ویژولی امپیئرڈ ہیں, بینائی سے محروم ہیں. ریڈیو ان کے لیے اخبار بھی ہے, ٹیلی ویژن تو ہے ہی ہے, اور تمام جو ذرائع ہیں اس میں اہم ترین یہ اہمیت رکھتا ہے. ان کو ہم بھول جاتے ہیں, ہم ان کو اخبار پڑھ کے سناتے ہیں. ریڈیو از انفوٹینمنٹ, انفارمیشن بھی ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے. اس میں بار بار عرض کروں گا کہ ان کیس آف ڈیزاسٹر, ان کیس آف اینی سچویشن ویئر الیکٹریسٹی از نو مور, تو واحد چیز ہے جو کہ ریڈیو ہے, جو ایئر ویوز کے تھرو اب آپ کو آگہی کے لیے, چاہے وہ پولیو کے آپ کی مہم چل رہی ہو, دور دراز علاقوں میں, پہاڑوں میں, جنگل میں, بیابان میں ریڈیو پہنچتا ہے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی بھی ہم بلڈ ڈونیشن کی بھی ضرورت ہو تو فوراً آپ کو ریڈیو ہی واحد چیز ہے جو کہ فوراً لوگوں کو سینسٹائز کرتا ہے, اور اس کے لیے آپ کو دیگر کام چھوڑ کر اس کو ریڈیو سننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ریڈیو سنتے رہے اور دیگر کام بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اٹس اے کمپینین میڈیم, دس ول سروائیو, ناٹ اونلی سروائیو بٹ ول ریمین ایز اے کمپینین فار ریسٹ آف دا ٹائم. ہاں, جس دن گاڑیوں سے لوگوں نے ریڈیو نکال دیا مینوفیکچرر نے, جس دن آپ کو وہ یہ چیز سمجھ آ جائے گی, تب جب دنیا بھر میں ایسا ہو رہا ہو. دنیا بھر میں ایسا نہیں ہو رہا. ترقی یافتہ ممالک ہمارے ساتھ ڈیجیٹلی بھی بہت آگے, لیکن وہاں بھی ریڈیو بہت اہم ترین, وہاں کمیونٹی ریڈیو کہلاتا ہے. چاہے ویدر رپورٹ ہو, ٹریفک اپڈیٹ ہو, چاہے ٹرین کے ٹائمنگز ہو, یا 2 کروڑ لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جو بینائی سے محروم ہیں, اور ان کے لیے ریڈیو ہی ان کا ساتھی ہے. بہت شکریہ آپ کا ذوالفقار صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ کے مسائل جو لائسنس فیس سے متعلق ہیں, جو بڑے عرصے سے چل رہے ہیں, اچھا ذوالفقار شاہ صاحب نے کا مستقبل جڑا ہوا ہے, وہ حل ہو جائے ہوپفلی. بڑی زبردست ایک بات کی. کین یو امیجن کہ گاڑی میں ریڈیو نہ ہو, یا آپ کا اسٹیریو سسٹم I would probably not buy that car. I wouldn't buy, مطلب میں یہ سوچ نہیں سکتی. اور دوسری, میرے پرسنلی جو مجھے ریڈیو کے بغیر میں سوچ بھی نہیں سکتی رہنا, اس کی جب وہ اچانک سے کوئی آپ کا فیملیئر, کوئی آپ کا گانا آ جائے جس کو آپ کنٹرول نہ کر رہے ہو, the surprise element of the radio is what I love about it. مطلب ایک نیوز تو آپ کو مل ہی رہی ہوتی ہے, خبریں وغیرہ, انفارمیشن. لٹرلی صبح جب ہم آ رہے ہوتے ہیں نا تو ریڈیو پہ بھی شوز لگے ہوتے ہیں, which is آپ کو ایک دم سے جگہ بھی دیتی ہے, آپ کو پوائنٹرز بھی دے دیتی ہے, لیکن وہ جو میوزک والا ایلیمنٹ ہے آف سرپرائز,
वो बहुत अहम है. मतलब आई कैन नॉट इमेजिन ड्राइविंग विदाउट रेडियो इन द